آج جو میرا موضوع ہے اس کا دوسرا نشست ہے اور زندگی میں جو امید کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی اس کے بارے میں پہلے ایک محاورہ میں عرض کر دوں، اور وہ محاورہ بہت ہی عام ہے خاص کر اردو زبان میں، کہ امید پہ دنیا قائم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جملہ جو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے بالکل صحیح ہے۔ اگر آپ تصور کریں تو دیکھیے تمام موجودات میں اور خلقت میں ایک میسج ہے، جس میسج کا مین مدعا ہے امید۔ مثال کے طور پر سورج ڈوب جاتا ہے مگر امید ہے کل یہ سورج پھر ابھرے گا، چاند چھپ جاتا ہے مگر پھر یہ چاند دکھائی دے گا، ستارے بہرحال وہ غائب ہو سکتے ہیں لیکن یہ امید ہے کل یہ ستارے پھر چمکتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں گے۔ اسی طریقے سے پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے یا نہیں، یہ جملہ میں عرض کر دوں کہ سرزمین بنگال میں جہاں میں متولد ہوا تو وہاں ایک چیز ہے زجر و مد، یا مد و زجر بھی کہتے ہیں، یعنی دریا کے پانی کا شام کو پورا دریا بھر جاتا ہے اور صبح پورا دریا خالی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس زجر و مد میں بھی ایک درس چھپا ہوا ہے مخلوقات کے لیے کہ دیکھیے پانی ختم ہو جا رہا ہے مگر دوبارہ آنے کے لیے۔ تو اسی طریقے سے تمام خلقت میں آپ امید کو دیکھ سکتے ہیں جو خدا کی طرف سے فطری طریقے سے دیا گیا۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے اور ہماری کیچنگ پاور کے اوپر ہے، ہم اس کو کتنا کیچ کر سکیں، کتنا محسوس کر سکیں۔ میں بغیر کسی تمہید کے اس طریقے سے عرض کر دوں کہ امید دو طرح کی ہے، ایک امید صادق ہے اور ایک امید کاذب ہے۔ چونکہ سلسلہ گفتگو آگے بڑھے گی تو ہو سکتا ہے کچھ جوان جو ہے وہ اشتباہ کر جائے، کنفیوز کر جائے، لہذا میں یہیں پر اصلاح کر دوں کہ امید کاذب کے پیچھے بھاگنے سے پرہیز کریں۔ مثال کے طور پر آپ امید کرتے ہیں کہ مجھے چراغ علاؤدین مل جائے، ٹھیک ہے، تو یہ امید کاذب ہے۔ آپ امید کرتے ہیں کہ میں انگلش سیکھ جاؤں، صرف بیسک انگلش سیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ امید صادق ہے، ہونے والی چیز ہے۔ لیکن امید کاذب جو نہ عقل قبول کرے، نہ حکمت قبول کرے، نہ جو ہے وہ فضا اور ماحول اس کو قبول کرے، اس سے آپ پرہیز کریں۔ ہمارا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے اس درس سے کہ امید کاذب کو جگائیں اور انسان کی زندگی میں دیمک لگے۔ لہذا گفتگو کے آگے ہم چلتے ہیں آج، اور سوال یہ ہے کہ امید رکھنے والے شخص کی خصوصیت اور اس کی خوبیاں کیا ہیں۔ دو طرح کے انسان ہیں، ایک وہ ہے جو امید ہار چکے ہیں اور ایک وہ ہے کہ جن کے پاس امید ہے یا امید رکھتے ہیں۔ تو یہ سوال ہے امید رکھنے والے شخص کی خصوصیت کیا ہے، خوبیاں ہیں۔ دیکھیے امید ایک اندھیری زندگی میں نور کا کرن بن کر چمکتا ہے، اور جس کی زندگی میں امید ہوتی ہے اس کے کچھ خصوصیات ہوتے ہیں۔ میں یہاں پر عمدہ مختصر بڑے 8 خصوصیات کا یہاں ذکر کروں گا۔ ایک، امید رکھنے والا شخص لذت درونی کا جو حص ہوتا ہے اس کو مکمل محسوس کرتا ہے۔ پھر میں اپنے جوانوں سے یہ بات عرض کر دوں، خصوصاً جو شادی شدہ ہیں وہ میری بات کو سمجھیں گے۔ دیکھیے انسان کے درون یعنی اندر، قلب میں، مغز میں، شعور میں، ذہن میں اگر لذت زندگی نہ ہو تو نہ کھانے میں مزہ ہے نہ زندگی کرنے میں مزہ ہے۔ مثال کیوں دے رہا تھا، فرض کیجیے کہ کسی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی ہو جائے، یقین مانیے لڑائی ہونے کے بعد ایک ذرا سی چیز ہے، کل صحیح بھی ہو سکتی ہے اور نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں، بہرحال معاشرے اور ہم لوگ جو ہے وہ معصوم تو ہے نہیں، ایک فطری چیز ہے، اگر ہو جاتی ہے تو انسان کو گھر نہیں لگتا ہے، اس کا دل باہر بھی نہیں لگتا ہے، اس کا دل عبادت میں نہیں لگتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک امید ہے، امید ایک عجیب لذت درونی ہے جس کا احساس مکمل صاحب امید کر سکتا ہے۔ لہذا اس کے مقابل جو امید ہار چکا ہے، جو امید اپنے ہاتھوں سے دے چکا ہے، وہ لذت درونی کا کوئی بھی حص محسوس نہیں کر سکتا۔ اور آپ اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں تاکہ لذت درونی سے بھی آپ استفادہ کریں۔ ایمان اور مومن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لذت درونی جو پاک ہے، خالص ہے اور ہمارا حق ہے، ہمارا رائٹ ہے، اس سے ہم جو ہے وہ مبرر رہیں، دور رہیں۔ دوسری خصوصیت، امید رکھنے والے شخص ہمیشہ خوشیوں سے بھرپور لذت اٹھانے کا ہنر جانتا ہے۔ دیکھیے امید نہ رکھنے والا شخص ہو سکتا ہے دوستوں کے درمیان بیٹھا ہو مگر اس کا دل بجھا سا ہے، وہ ہارا سا محسوس ہوتا ہے۔ لہذا
وہ خوشیوں سے لذت اٹھا نہیں پاتا. وہ انسان پھول کے باغ میں بیٹھا ہو مگر نہ پھول کی خوشبو اس کو سمجھ میں آئے، نہ پھول کی خوبصورتی اس کو سمجھ میں آئے، نہ فضا کی آراستگی اس کو سمجھ میں نہ آئے. اسی طریقے سے کہیں پر بھی ہو جائے، میں نے بولا نا کتاب خانے میں بیٹھا ہوا ہے، سرمائے علم میں بیٹھا ہوا ہے مگر اس کو علم نظر نہیں آتا. علماء کے بس میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے مگر علماء کے بس میں بیٹھنے کی خوشی سے محروم رہتا ہے کیونکہ اس کے اندر امید نہیں ہوتی. اور وہ عدت میں پہلے بیان کر چکا، لہذا یہ مکمل جو پہلی تقریر کو سمجھ گئے ہیں اس کو یعنی 100% سمجھ رہے ہوں گے. چلیے تیسری خصوصیت امید رکھنے والے کی، بہت بہترین جملہ عرض کر رہا ہوں، عاشقانہ اور سرشار زندگی کرتا ہے. آپ تصور فرمائیں. لیکن جو امید جس کے یہاں نہیں رہتا اس کی زندگی میں عشق نہیں ہوتا. اور یقین مانیے عشق محور زندگی ہے. ماں اپنے بچوں کو دودھ کیوں پلاتی ہے؟ کارگل کی سرتی میں رات کے 1 بجے اس کا بستر کیوں بدلتی ہے؟ کیونکہ بچے سے عشق ہے. آپ تصور کریں. اور عشق بہت بڑی پاور کا نام ہے. میں ایک مثال دوں، وہ ایک مرغی جو بلی سے ڈرتی ہے مگر اس مرغی کے جب چوجے اور بچے ہو جائے نا، اب کوئی بلی تو کیا کتا بھی آ جائے تو اس سے مقابلہ کرنے کا اس مرغی میں چونکہ عشق ہے اپنے بچوں سے، عشق اس کو جرأت اور شجاعت بھر دیتی ہے. لہذا اسی طریقے سے امید ہے، امید سے انسان زندگی عاشقانہ گزارتا ہے، سرشار اس کی زندگی ہوتی ہے، خوشحال زندگی ہوتی ہے. لیکن جس کے پاس امید نہیں ہوتی وہ ہمیشہ خودکشی کرنے کی طرف جاتا ہے، وہ ہمیشہ تنہائی ڈھونڈتا ہے، وہ کونا ڈھونڈتا ہے، وہ گوشہ ڈھونڈتا ہے. دیکھیے ایک عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے آپ تصور فرمائیں، ایک گوشہ تلاش کرنا الگ چیز ہے، لیکن انسان طبعی طور پر ہر چیز میں گوشہ اختیار کرے یہ الگ چیز ہے کیونکہ امید اس کے ہاتھ سے جا رہی ہے. چلیے چوتھی خصوصیت بہت ہی سیم ہے اور آپ محسوس بھی کر سکتے ہو، وہ یہ ہے، میں اپنی زبان میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ہنسنا بھی جانتا ہے، لوگوں کو ہنسانا بھی جانتا ہے. دیکھیے ہنسنا اور ہنسانا حرام نہیں ہے، قطعاً صاحبان ایمان کے لیے ہنسنے سے منع نہیں کیا گیا. بلکہ مجھے یاد ہے میں ایک سفر میں تھا اور بہرحال علمی سفر تھا اور ہوٹل کے اوپر جب میں صبح ٹہل رہا تھا نماز کے بعد تو میں نے دیکھا چاروں طرف سے ہنسنے کی عجیب عجیب آواز آ رہی ہے. تو میں گھبرا گیا، عجیب عجیب طرح کی آواز متعدد افراد کی. تو میں نے صاحب ہوٹل کو پوچھا کہ بھئی یہ کیا بات ہے، بازو میں کیا آواز آ رہی ہے؟ کہا سر یہ لفظ کا لفظ ہے. ہم نے کہا واٹ از دس؟ مجھے وقت تک نہیں معلوم تھا. کہا کہ سر یہ ڈاکٹر یہاں آتے ہیں، لوگوں کو ہنسا کے درمان کرتے ہیں. بنگلور جیسی جگہ پہ جو ہندوستان میں 3rd ورلڈ میں ہے، وہاں کے لوگ رات دن ڈیوٹی کرتے کرتے وہ روبوٹ ٹائپ بن گئے ہیں. لہذا ان کے دل میں نا امیدی نے گھر کر لیا ہے. اب ان کو زبردستی ہنساتے ہیں، پھر ہنسنے کی پریکٹیکل کراتے ہیں، پھر اس سے درمان کرتے ہیں. تصور فرما رہے ہیں آپ. لہذا اسلام میں بھی جو جائز لطیفے ہیں اس کے کہنے کے لیے منع نہیں کیا، مگر انسان کو ہمیشہ مسخرہ باز نہیں ہونا چاہیے. اس کی پرسنالٹی کم ہو جاتی ہے، شخصیت کم ہو جاتی ہے، جتنا ہو سکے جائز. لہذا میں یہ خصوصیت بیان کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ امید شخص جیسے بھی انٹری کرتا ہے محفل میں، مجلس میں، آپ کے بزم میں، وہ ہنستا بھی ہے، ہنساتا بھی ہے کیونکہ امید ہے. اور نا امید شخص کے بازو میں کبھی مت بیٹھیے چونکہ اثر کرتا ہے. جس طریقے سے ایک گندا سڑا ہوا سیب کے بازو میں اگر ٹچ کر کے دوسرا اچھا خوبصورت سیب رکھے تو وہ بھی سڑ جاتا ہے. لہذا نا امید شخص کی وہ نا امیدی آپ کے اوپر بھی غالب آ جا سکتی ہے اور سرایت کر سکتی ہے. لہذا کوشش کیجئے اپنے بچوں کو ایسے گھروں میں لے کر جائیے دوستوں کے کہ جن کے گھروں کے بچوں میں امید ہے، آشا ہے. امید کے لیے بہرحال یہ اسلام نے یہ جو جملہ رکھا انشاءاللہ یہ جملہ جو ہے وہ ایسا نہیں رکھا ہے کہ بغیر کسی معنی اور مفہوم اور لاجک اور حکمت سے خالی ہو. لفظ انشاءاللہ، علماء بیٹھے ہیں، بہرحال جسارت نہیں کرنا چاہتا ہوں، سورت کو شمع نہیں دکھانا چاہتا ہوں. انشاءاللہ کے اندر مکمل امید ہے. لہذا ان فیملیوں میں لے جائیے، ان بچوں کے درمیان میں اس اسکول کا انتخاب کیجئے، اس مکتب میں مدرس کا انتخاب کیجئے، اس عالم کا انتخاب کیجئے کہ جو امید جگائے. چونکہ امیر المومنین نے فرمایا ہے العالم کل العالم
من لم یمنع العباد الرجاء لرحمت اللہ، وہ عالم نہیں ہو سکتا ہے کہ جو اپنے لوگوں کو ناامیدی سکھائے۔ اسی طریقے سے ایک جملہ اور بھی ہے دوسری جگہ پر، الفقیہ کل الفقیہ من لم یمنع، جو امید سے دور رکھے، امید سے لوگوں کو بھگائے۔ لہذا کوشش یہ کیجیے کہ ہم ہنسنا بھی جانے اور ہنسانا بھی جانے، البتہ جائز طریقے سے۔ پانچویں خصوصیت امید رکھنے والے کی ہے، جو بہت ہی بہترین خصوصیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ صاحب امید لوگوں میں محبوب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اگر چاہتے ہیں میرے جوانوں کہ لوگوں میں آپ محبوب ہوں، لوگ آپ کے پاس آنا چاہیں، لوگ آپ کو فون کرنا چاہیں، لوگوں کے پاس آپ جا سکیں، تو آپ امید رکھیے اور ان کو بھی امید دلائیے۔ دیکھیے بچپنے میں کبھی ایک نیتا صاحب چکے وہ دنیا سے چلے گئے، لہذا میں عرض کر رہا ہوں، میں اپنے والد محترم کے ساتھ گیا اور وہ بہت بڑے نیتا تھے اور کانگریس کے نیتا تھے، اور وہاں میں بیٹھا، لیکن شعور اور آگاہی تھی بچپنا ہونے کے باوجود۔ گھر آتے آتے میں نے اپنے والد محترم سے کہا کہ والد صاحب مجھے یہ نیتا سمجھ میں نہیں آئے، یہ آپ زیادہ بتائیے۔ بولے کیا ہے بیٹا؟ میں نے کہا جو بھی اس کے پاس آتا تھا، جس کام کے لیے بھی آتا تھا، اس نے منع نہیں کیا، سب سے کہتا تھا ہو جائے گا، جاؤ ہو جائے گا، جاؤ ہو جائے گا۔ مجھے لگتا ہے میں اگر اس سے جا کے کہتا کہ نیتا جی مجھے چند تارے چاہیے، تو شاید وہ بھی کہتے کہ ہاں میں توڑ کے لاؤں گا، ہو جائے گا۔ تو میرے والد مرحوم نے ایک جملہ کہا کہ بیٹا لیڈر وہی ہوتا ہے جو امید دے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یا قاصد امید مت دیجیے، مگر جو جائز امید ہے وہ ضرور دیجیے۔ تصور فرما رہے، لہذا آپ اگر امید سے بھرے ہوئے ہوں تو لوگوں میں آپ محبوب ہوں گے۔ اب عالم دین ہے، لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں کہ مولانا صاحب مجھے جو ہے اس موضوع پہ آپ سے کچھ سننا ہے، ٹھیک ہے، آپ امید دلائیے، ہاں انشاءاللہ مجھے 2 دن کا ٹائم دیجیے، میں بہترین تقریر کر کے آپ کو دوں گا، آپ محنت کیجیے، ٹھیک ہے۔ وہ میں ہر فیلڈ میں یہ مثال جو ہے وہ اپنا مناقشہ نہیں ہے، ہر فیلڈ میں ہر چیز میں آپ یہ چیز محسوس کر سکتے ہیں۔ چھٹی خصوصیت اور نشانی صاحب امید کی، وہ ہمیشہ سختیوں سے مقابلے کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ دیکھیے اس پیڑ پر انسان تکیہ کرتا ہے کہ جو اس کی طاقت کو سنبھالنے کی طاقت رکھے۔ آپ کبھی کسی نازک سے پیڑ پہ اپنے موٹر سائیکل، اپنے سائیکل کو رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے نا، بلکہ مضبوط درخت پر ہی اپنے سائیکل کو رکھیں گے۔ لہٰذا آپ بھی اپنے قوم میں اگر ایسے عالم دین، ایسے لیڈر، ایسے دانشجو، ایسے اسٹوڈنٹ، ایسے مومن، ایسے مسجد بنانے والے، ایسے مدرسے کے پرنسپل، کہ آپ میں اگر سختیوں سے مقابلے کرنے کی طاقت ہو امید کے ذریعے سے، لوگ آپ کی طرف آئیں گے۔ ورنہ آپ خود اگر لوگوں کے محتاج ہوں گے، آپ خود ہی اگر سختیوں سے بھاگنے والے ہوں گے، تو لوگ آپ سے کیسے جو ہے وہ رجوع کریں گے؟ کبھی نہیں، بلکہ نراش ہوں گے، نا امید ہوں گے۔ لہٰذا یہ چھٹی خصوصیت ہے صاحب امید کی کہ وہ سختیوں میں بھی مقابلے کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ چلیے 7ویں خصوصیت، اور میں ایک خصوصیت سے سر دست عرض کر رہا ہوں، نہ توضیح، نہ مثال، نہ کچھ، اور نہ واقعات، نہ حکمت، نہ قصص الانبیاء سے کچھ نہیں، چونکہ وقت نہیں ہوتا ہے۔ 7ویں جو خصوصیت ہے وہ بلند و بالا عزت نفس کے مالک ہوتے ہیں صاحب امید۔ دیکھیے اگر انسان میں امید ہو تو وہ غیرت مند ہوتا ہے، چونکہ وہ پھر ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ کسی سے بھیک نہیں مانگتا، اس کو امید ہے میرا خدا دے گا، اس کو امید ہے کہ میں اپنی طاقت بازو سے کما سکتا ہوں۔ اے میرے جوانوں، جب ماں کے شکم میں ہم تھے، ماں کے شکم میں نہ ہم کھڑے ہو سکتے تھے، نہ ہم بیٹھ سکتے تھے، اس وقت بھی اس خالق نے ہمیں کنٹینیو مسلسل رزق سے نوازا، اور کیا بہترین رزق، جس چیز کی ہمیں ضرورت تھی وہ رزق اللہ نے ہمیں وقتاً فوقتاً پہنچایا، اور آج ہم دنیا میں آ چکے ہیں۔ دنیا میں اب وہ حالت نہیں ہے کہ کوئی کھڑا نہ کرے تو کھڑا نہ ہو سکے۔ اب ہمارے بہرحال ہاتھ مضبوط ہے، پیر مضبوط ہے، شعور ہے، علم سیکھا، والدین نے تربیت کی، اساتذہ نے ہمیں سکھایا، علم سے لبریز کیا، تو اب کیسے آپ نا امید ہوں گے کہ خدا ہمیں نہیں دے گا؟ ارے وہ اللہ کہ جس نے ماں کے رحم میں مجھے مکمل غذا دی، کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، وہ خدا اس دنیا میں لانے کے بعد کیسے ہمیں محروم کر سکتا ہے؟ ہاں، توکل کے ساتھ آپ آگے بڑھیے۔ لہذا جس انسان کے اندر
امید ہوتی ہے وہ عزت نفس کا مالک ہوتا ہے، اور جو امید ہار چکا ہے، میں جملہ کہہ رہا ہوں بڑا تلخ جملہ ہے، وہ بے غیرت ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے در در بھیک مانگتا رہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ کٹورا لے کر گھومتا ہے، اس کی سماج میں کوئی عزت نہیں ہوتی۔ میرے عزیزو، سو وہ عالم کہ جو غیرت نہیں رکھتے، اس سے ایک وہ عالم کہ جو عزت نفس رکھتا ہے بہتر ہے۔ اسی کو امیر المومنین علیہ السلام نے عجیب جملہ ہے، اگر میں یہ عرض کر دوں، اگر صاحبان علم ہو تو سمجھیں گے، اور نہیں تو شاید اجتباہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ معاویہ کا ایک آدمی اور میں اپنے 100 آدمی سے بدلہ کرنا پسند کرتا ہوں۔ اب تصور فرما رہے، بہرحال وہ علماء سے پوچھئے گا اس کی علت کیا ہے۔ دیکھیے، وہ امید کاذب ہی صحیح، وہ یقین کاذب ہی صحیح، مگر اطاعت میں نمبر 1 تھے۔ ان کو اونٹنی اور اونٹ کا فرق بھی نہیں محسوس ہوتا تھا۔ خلیفہ نے اونٹنی بولا تو اونٹنی ہے، اونٹ بول دیا تو اونٹ، یعنی اتنا جو ہے وہ تکلیف ان کے اندر تھا۔ اور امیر المومنین کے یہاں اکثر کیوں اور جرا اور سوال اور کیوں اور اشد قدی جیسے افراد آپ سمجھ رہے ہوں گے، تو اشد قدی جیسے انسان کو مولا علی کیوں نہیں فروخت کر سکتے؟ خیر، آٹھویں جو خصوصیت ہے صاحب امید کے یہاں، وہ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد بڑے مقصد تک پہنچ پاتے ہیں۔ دیکھیں، جس میں امید ہوتی ہے وہ ایک نہ ایک دن پہنچ ہی جاتا ہے، لیکن اگر امید نہ ہو، برنامہ نہ ہو، تو انسان وہاں تک منزل مقصود تک پہنچ نہیں پاتا۔ اور یہ 4 لفظ کا یہ کلمہ امید اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید میں 11 سے زیادہ مرتبہ امید کے متعلق گفتگو فرمائی ہے۔ سورہ ہود میں آیت نمبر 11 114، سورہ بلد میں 17 نمبر آیت 18 ہو سکتا ہے میں آیت میں اشتباہ کروں لہذا سورہ کا نام بتا دوں، سورہ یوسف میں، اسی طریقے سورہ حج میں، سورہ روم میں بہترین آیت ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، سورہ طلاق میں، سورہ زمر میں بہترین آیت ہے، یعنی 53 نمبر آیت جو ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اسی طریقے سے سورہ فجر ہے، سورہ فاطر ہے، متعدد احادیث ہے۔